बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कुरैश मक्का किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। कुरैश मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को कत्ल करने की साजिश जिस तरह से की, उसकी एक मुआहदे की बाकायदा तहरीर लिखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ख़ानदान को तजवीज़ दी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को उनके हवाले कर दें ताकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को कत्ल कर सकें। कुरैश ने इस मुआहदे की बाकायदा तहरीर भी लिखी। इस पर पूरी तरह अमल कराने और उसका एहतराम कराने के लिए उसको काबे में भी लटका दिया गया। इस मुआहदे के बाद अबू लहब को छोड़कर बाकी तमाम बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब, शोबा अबी तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी थी। अबू लहब चूँकि कुरैश का पक्का तरफदार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का बदतरीन दुश्मन भी था, इसलिए उसे घाटी में जाने पर मजबूर नहीं किया गया। यूँ भी उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के कत्ल के मंसूबे में कुरैश का साथ दिया था और उनकी मुखालफत नहीं की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शोबा अबी तालिब में महसूर हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की उम्र मुबारक 46 साल थी। बुखारी की हदीस में है कि इस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बाइकाट की वजह से उन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सब लोग भूख से बेहाल रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाकर भी दिन गुजारे। जब भी मक्का से बाहर कोई काफ़िला आता तो ये मजबूर और बेकस हजरात वहाँ पहुँच जाते ताकि उनसे खाने पीने की चीज़ें ख़रीद सकें, लेकिन साथ ही अबू लहब वहाँ पहुँच जाता और कहता, लोगों, मोहम्मद के साथी अगर तुमसे कुछ ख़रीदना चाहें तो उस चीज़ के दाम इस कदर बढ़ा दो कि वो तुमसे कोई चीज़ ख़रीद ना सकें। तुम लोग मेरी हैसियत और ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह जानते हो। चुनाचा वो ताजिर अपने माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते और ये हजरात नाकाम होकर घाटी में लौट आते। वहाँ अपने बच्चों को भूख और प्यास में बिलखता तड़पता देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। इधर बच्चे उन्हें खाली हाथ देखकर और ज़्यादा रोने लगते। अबू लहब इन ताजरों से सारा माल खुद खरीद लेता। यहाँ ये बात जहन नशीन कर लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और उनके ख़ानदान के लोग कुरैश के इस मुआहदे के बाद हालात का रुख देखते हुए ख़ुद इस घाटी में चले आए थे। ये बात नहीं है कि कुरैश मक्का ने उन्हें गिरफ़्तार करके वहाँ कैद कर दिया था। इस बाइकाट के दौरान बहुत से मुसलमानों ने हिजरत करके हबशा की तरफ चले गए थे। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्द और 12 औरतों ने हिस्सा लिया था। उन लोगों में हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं और उनमें मिक़दाद बिन असवद, अब्दुल्ला बिन मसूद, उबैदुल्ला बिन जहश और उनकी बीवी उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं। ये उबैदुल्ला बिन जहश हबशा जाकर इस्लाम से फिर गया था और उसने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया था। इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई और उनकी बीवी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। वो इस्लाम पर ही रहीं। उनसे बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने निकाह फरमाया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई थी। इस बात से कुरैश को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उन्होंने उनके पीछे हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और अम्मार बिन वलीद को भेजा ताकि वो वहाँ जाकर हबशा के बादशाह को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काएं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में मुसलमान हुए। ये दोनों हबशा के बादशाह नजाशी के लिए बहुत से तहाइफ़ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ़ पेश किए। तहाइफ़ में कीमती घोड़े, रेशमी जुब्बे शामिल थे। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तहाइफ़ दिए ताकि वो सब उनका साथ दे सकें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सजदा भी किया। बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे ख़ानदान के कुछ लोग आपकी सरज़मीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको ना हम जानते हैं और ना ही आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है
تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں کے دربار میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اسلامی طریقے سے سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں بھی تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ان سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں، یہ رسول ہم میں سے ہی ہیں، ہم ان کا حسب و نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کی اور امانت پوری کرنے کی اور رشتہ داروں سے خبر گیری کرنے کا بھی حکم دیا ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا اور برائیوں سے روکا ہے، خون بہانے سے منع کیا ہے، بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح گندی باتیں کرنے سے، یتیموں کا مال کھانے سے، گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ہم نے ان کی پیروی کی ہے۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے تاکہ وہ پھر ہمیں پتھروں کی پوجا کرنے پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، نئے سے نئے ظلم ڈھائے ہیں، ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا ہے۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے ہیں۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا ہے، ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ جواب میں حضرت جعفر بولے، وہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی بولا۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھیں۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سنائیں۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائیں۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح قریشی وفد ناکام لوٹ آیا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شعبہ ابی طالب میں مقیم تھے۔ وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔
ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح سے ہے کہ جیسا میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم، جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے، اور یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریش کے لوگ شعبہ ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح 3 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے، اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔